بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے قابل احترام عزیزو، اسلامی تاریخ کی بہت بڑی ہستی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، مورخین ان کو خلیفہ پنجم کے نام سے بھی پکارتے ہیں۔ ان کی بیوی جو فاطمہ تھی، یہ 3-4 پشتوں سے شہزادی تھی۔ ان کا باپ بھی بادشاہ تھا، بھائی بھی، نانا بھی، دادا بھی، سارے بادشاہوں کی لڑی چلی آ رہی تھی۔ تو جو ہی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کو خلافت ملی، امیر المومنین بنے، تو انہوں نے سارا کچھ اپنا جتنا بھی تھا سب کچھ مال و دولت بیت المال میں جمع کرا دیا کہ میں بھی ویسی زندگی گزاروں گا جیسے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے۔ تو اپنی بیوی سے کہا، فاطمہ اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو اپنا سارا کچھ ہیرے جوہرات مال و دولت سارا کچھ بیت المال میں جمع کرانا ہوگا۔ تو ان کی بیوی فاطمہ نے کہا، سرتاج میں سارا کچھ جمع کرانے کے لیے تیار ہوں، میں نے آپ کے ساتھ رہنے کو ترجیح دینی ہے۔ تو میرے عزیزو، ایک دن امیر المومنین چھوٹے سے گھر میں رہ رہے ہیں، مٹی کے بنے ہوئے گھر میں، ایک عورت اپنی امداد کے لیے پوچھتی پچھاتی دیا سے آتی یہاں پوچھی کہ امیر المومنین کا گھر کہاں ہے، امیر المومنین کا گھر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ سامنے جو کچا سا ہے نا وہ ہے۔ یہ گھر کو دیکھ کے کہنے کی یہ گھر خود اجڑا پڑا ہے، میری مدد کیا کرے گی؟ خیر پردہ اٹھا کے اندر گئی تو آگے فاطمہ امیر المومنین کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی۔ تو ان کو کہنے کی، بہن کیا یہ امیر المومنین کا گھر ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے ارد گرد دیکھا تو ایک بابا سفید داڑھی والا اپنے پاؤں کی مدد سے گارا بنا رہا ہے۔ تو انہیں گھر کو چاروں طرف سے دیکھا، یہ گھر ٹوٹا پھوٹا، میری کیا مدد کرے گا؟ اس نے پھر دیکھا وہ شخص بابا فاطمہ کی طرف مسلسل دیکھی جا رہا ہے۔ انہوں نے فاطمہ سے کہا، بھائی تمہارا یہ ملازم کتنا سخت ہے، کتنا برا ہے، کتنا بے شرم ہے، تجھے ہی دیکھی جا رہا ہے، کم از کم اس کو شرم نہیں، تجھے تو شرم ہے، تو اس کی طرف نہ دیکھ۔ تو فاطمہ نے مسکرا کے کہا، اماں جی یہ میرے شوہر ہیں امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ، یہی تو ہیں۔ تو وہ عورت حیران ہوئی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو صاحب مناسب اس کی امداد کر کے بھیجا۔ تو میرے عزیزو، یہ امیر المومنین کے گھر کا حال ہے۔ ہمارے گھروں میں دیکھو میرے عزیزو، لاکھوں بیت الخلاء میں ٹوائلٹ میں لگ رہے ہیں۔ آج سب سے زیادہ پیسہ جو لگ رہا ہے، جہاں میں نے اور اپنے گندگی کرنے جانی ہے وہاں لگ رہے ہیں۔ کل کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ یہ امیر المومنین کا گھر دیکھیں میرے عزیزو، کیا بنے گا؟ اللہ الصمد کبیرہ۔ عید آئی، عمر بن عبدالعزیز کے بچے چھوٹے چھوٹے تھے، بچے چھوٹے چھوٹے ہی ہوا کرتے، ان کی معصوم خواہشیں ہوتی ہیں۔ تو بیوی نے کہا، بچے ہیں عید پہ نئے کپڑے مانگ رہے ہیں، ہم ہر ہفتے نئے پہنتے۔ غور کرو میرے عزیزو، بیوی نے کہا بچے نئے کپڑے مانگ رہے ہیں، کیا کروں؟ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا، میرے پاس تو پیسے نہیں، میں کہاں سے لے کر دوں، میرے پاس تو نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ تو بیوی نے کہا، میں آپ کو ایک راستہ بتاتی ہوں، آپ ایسا کریں، آپ بیت المال سے مہینہ وظیفہ لیتے ہیں، وہ خزانچی سے کہیں آپ کو 1 ماہ کی جو وظیفہ ہے ایڈوانس پہ دے دے، سیلری آپ کو ایڈوانس پہ دے دے۔ تو انہوں نے کہا، عمر بن عبدالعزیز سے میں موقع دیکھ کے بات کروں گا، خود پوائنٹ کیا ہوا ہے، اپنا ملازم ہے۔ اب دیکھو مجھے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے، اللہ الصمد کبیرہ، کتنے نیک لوگ تھے میرے عزیزو، ہم ان کی خاک کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو موقع دیکھ کے انہوں نے بات کی کہ بھئی 1 ماہ کی ہمیں پہلے وظیفہ دے دیا جائے، اگلے مہینے نہ دیا جائے۔ تو اس خزانچی بھی ان کا پوائنٹ کیا ہوا تھا، کہنے لگا، امیر المومنین میں دینے کے لیے تو تیار ہوں، لیکن پہلے آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، یہ لکھ کے مجھے دے دیں، میں دے دیتا ہوں۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے کہا، میرے پاس کوئی ضمانت نہیں، میں 1 مہینہ زندہ رہوں گا، میں یہ لکھ کے نہیں دے سکتا۔ دیکھو میرے عزیزو کیسا اللہ نے مان دیا۔ گھر آگے کا بیوی سے کہا، بچوں سے کہہ دو ان کا باپ ان کو نئے کپڑے نہیں لا دے سکتا۔ تو میرے عزیزو، ہمارے ہفتے بدلتے ہیں، کیا کل حشر کے دن جواب دیں گے؟ ایک دن عمر بن عبدالعزیز گھر تشریف لے کر آیا تو انہوں نے دیکھا ان کی بیٹیوں نے منہ پر بٹا رکھے ہوئے ہیں، منہ پر بٹے رکھے ہوئے ہیں۔ تو پوچھا خادمہ سے، بھئی کیوں رکھے ہیں میری بیٹیوں نے؟ تو خادمہ کی آنکھوں سے آگے کہا، عمر بن عبدالعزیز گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، آج تیری بیٹیوں نے کچے پیاز کے ساتھ توڑ کے اس سے کھانا کھایا ہے، پیاز کی جو بو منہ سے آ رہی ہے اس کو چھپا کے یہ بٹے رکھ رہی ہیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا، میرے بچوں حرام میں تم کو کھلا نہیں سکتا، حلال میرے پاس ہے نہیں۔ تو میرے عزیزو، یہ مجھے اور آپ کو بتائی جا رہی ہے گھر کی زندگی۔ ہمارے گھروں کی طرف بھی دیکھو میرے عزیزو۔ خیر عمر بن عبدالعزیز کا جب آخری وقت آیا تو ان کے سالے جتنے بھی رشتہ دار سے بڑے امیر تھے سب کٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کہا، عمر بن عبدالعزیز اپنی اولاد کا حق ضائع کر کے جا رہے ہو،
اپنی اولاد کو پیچھے بھوکے پیاسے چھوڑ کے جا رہے ہو۔ تو نکاحت تھی، ان کو زہر دیا گیا تھا، ساتھیوں سے کہا مجھے ذرا بٹھا دو، بٹھا دیا گیا، کہا میرے بچوں کو بلاؤ، میرے بچوں کو بلاؤ۔ جب بچوں کو بلایا گیا تو کہا میرے بچے روتے آئے باپ کی حالت دیکھ کے، میرے بچوں میرے پاس دو راستے تھے، ایک راستہ تو یہ تھا تمہیں جیسے تیسے میں لا کے کھلاتا، حرام لا کے کھلاتا اور خود جہنم میں چلا جاتا۔ میرے بچوں دوسرا راستہ میرے یہ تھا میں تمہیں اللہ سے لینے کا طریقہ بتا دیتا اور خود جنت میں چلے جاتا۔ میرے بچوں میں نے یہ دوسرا راستہ اختیار کیا ہے، جب بھی مشکل پیش آئے، جب بھی تنگی آئے، اللہ سے مانگ لینا، اللہ تمہیں نامراد نہیں کرے گا، اللہ ضرور عطا کرے گا۔ تو میرے عزیزوں پھر اسی زمین و آسمان نے دیکھا جو کہتے تھے بادشاہ کہ تم اپنی اولاد کو بھوکے پیاسے چھوڑ کے جا رہے ہو، ان کی اولاد مسجد کی سیڑھیوں میں بھیک مانگتی نظر آئی، اور جن کے متعلق کہا جا رہا تھا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے بچوں کے بارے میں بھوکے پیاسے چھوڑ کے جا رہے ہو، اس اولاد نے بڑے ہو کے ایک ایک دن میں 100 اونٹ اللہ کے راستے میں صدقے کیے، گھوڑے صدقے کیے۔ تو میرے عزیزوں یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، میں نے اپنے مر جانا ہے، اللہ کے حکم مانتے چلے گئے تو سیدھا جنت میں، اللہ نہ کرے یا نافرمانی کرتے گئے تو معذرت کا پھر تو جہنم ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کو آخری بات ذہن میں آ گئی، عمر بن عبدالعزیز کو زہر دیا گیا، آخری وقت حکیم آیا، انہوں نے کہا اب یہ نہیں بچیں گے، اب یہ نہیں بچیں گے، فوراً آنکھیں کھول کے کہا مجھے تو زہر دیا گیا، میں نہیں بچوں گا، اللہ کی قسم جن کو زہر نہیں دیا گیا وہ بھی نہیں بچیں گے۔ تو میری عزیزوں آپ بھی نہیں بچیں گے، میں بھی نہیں بچیں گے، اس لیے منت ہے اللہ کے حکموں پہ، اس کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آ جاؤ، پھر ہماری اللہ یہ جہان بھی بنائے گا، آخر والا بھی بنائے گا۔ اللہ مجھے ساری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔